آج ہم بات کریں گے عثمانی سلطنت کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوم کے بارے میں۔ ان کا دور حکومت عثمانی تاریخ کے اہم ترین ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ 31 اگست 1876 کو تخت نشین ہوئے اور 33 سال تک حکومت کی، جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دور کی سب سے طویل حکمرانی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم کو ان کی دانش مندی، سیاسی بصیرت اور اسلامی اتحاد کے فروغ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا دور نہ صرف اندرونی اصلاحات بلکہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے بھی اہم تھا۔ آئیے ان کی زندگی، کارناموں اور حکمرانی کے اہم پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم 21 ستمبر 1842 کو استنبول کے توپ کاپی محل میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام تیر مشکان قادین تھا۔ ان کا بچپن عثمانی سلطنت کے شاہی ماحول میں گزرا، جہاں انہیں اسلامی اور عصری تعلیم دی گئی۔ عبدالحمید نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی اور جدید علوم اور یورپی سیاست کا گہرا مطالعہ کیا۔ سلطان عبدالحمید نے 31 اگست 1876 کو عثمانی تخت سنبھالا، جو ایک سیاسی اور سماجی بحران کا دور تھا۔ ان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار تھی، جس میں بلقان کی بغاوتیں، روس کے ساتھ جنگیں اور مغربی طاقتوں کا دباؤ شامل تھا۔ عبدالحمید نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کے سیاسی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے سلطنت کا پہلا آئین نافذ کیا، جس کا مقصد جمہوری اصلاحات اور عوامی شمولیت کو یقینی بنانا تھا۔ تاہم 1878 میں آئین کو معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی پالیسی اپنائی اور خلافت کے تصور کو مضبوط کیا۔ وہ مسلمانوں کے روحانی رہنما کے طور پر ابھرے۔ عبدالحمید دوم نے روس اور مغربی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کیا اور سفارتی حکمت عملی کے ذریعے سلطنت کے مفادات کا تحفظ کیا۔ سلطان عبدالحمید کا دور اندرونی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی اہم تھا۔ انہوں نے سلطنت میں سینکڑوں نئے مدارس اور کالجز قائم کیے، جدید تعلیم کو فروغ دیا اور طلباء کے لیے وظائف کا اہتمام کیا۔ حجاز ریلوے ان کا ایک اہم منصوبہ تھا، جس کا مقصد مکہ اور مدینہ کو استنبول سے جوڑنا تھا۔ یہ منصوبہ نہ صرف اقتصادی بلکہ مذہبی اہمیت بھی رکھتا تھا۔ انہوں نے مقامی صنعتوں کو فروغ دیا اور مغربی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے کئی ہاسپٹل اور صحت کے مراکز قائم کیے تاکہ عوام کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے دور حکومت میں کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ ان کے دور میں بلقان کی بغاوتوں نے سلطنت کو کمزور کیا اور کئی علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔ مغربی ممالک نے سلطنت پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالا، جس سے عثمانی سلطنت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید دوم ایک سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ دیندار، علم دوست اور فنون لطیفہ کے شوقین تھے۔ ان کی شخصیت میں صوفیانہ جھکاؤ اور اسلامی اقتدار کی پاسداری نمایاں تھی۔ وہ شاعری اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ سلطان عبدالحمید دوم کو ریڈ سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ان کے سخت گیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے دیا گیا لقب تھا۔ وہ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلامی اتحاد کی پالیسی کو مؤثر انداز میں اپنایا۔ حجاز ریلوے ان کا دور کا سب سے اہم منصوبہ تھا، جو آج بھی ان کی یادگار ہے۔ انہوں نے یورپی طاقتوں کے سامنے فلسطین کی زمین یہودیوں کو فروخت کرنے سے انکار کیا۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں، جو ان کی علمی دلچسپی کو ظاہر کرتی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم کو 1909 میں تخت سے معزول کیا گیا اور ان کے چھوٹے بھائی سلطان محمد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ دوستو، سلطان عبدالحمید دوم کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کے زوال کا دور تھا، لیکن انہوں نے اپنی حکمت عملی، اصلاحات اور اسلامی اتحاد کی کوششوں سے سلطنت کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی شخصیت، کارنامے اور چیلنجز آج بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیادت میں بصیرت، اصولوں کی پاسداری اور مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔